الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. آج کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے چند متفرق سی باتیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلے میں 3 مضامین آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں صحابہ کرام کے متعلق. ان میں سے پہلا مضمون حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ کا ہے، جس کا عنوان ہے صحابہ کرام اور ان کا اکرام و احترام. صحابہ کرام کی محبت یہ نجات کا وسیلہ ہے، اور صحابہ کرام کا ذکر خیر کرنا آخرت کے لیے ذخیرہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اکابر کی باتیں اکابر کے بارے میں، یعنی اکابر کے بھی اکابر صحابہ کرام کے بارے میں آپ کے گوش گزار عرض کر دوں. حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب اور آخری شریعت کا محافظ اور نگہبان اور اس کا مبلغ اور معلم جن حضرات کو بنایا ان کو اہل اسلام صحابہ کرام کہتے ہیں. حضرت سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہادی اور پیشوا بن کے ملک عرب میں تشریف لائے. 63 برس اس دنیا کے اندر قیام فرمایا اور اپنے فرائض کو بہت اچھے انداز میں پورا کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کے بعد تمام عالم میں اسلام کی تبلیغ کرنے والے اور ساری دنیا میں اس بات کی شہادت دینے والے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اپنے کانوں سے ان کے اعلان نبوت کو سنا، اور ان کے معجزات اور دلائل نبوت کا ہم نے خود مشاہدہ کیا اور ہم نے ان سے خود تعلیم پائی، وہ صحابہ کرام ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے بہترین نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع الکمالات بنایا، اور بہت سے کمالات آپ کو ایسے عطا فرمائے کہ آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملے. ان تمام کمالات میں ایک نمایاں کمال آپ کو سرعت تاثیر کا عطا کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو کام آپ نے 63 برس میں سر انجام دیا، آپ سے پہلے انبیاء اس سے دگنی اور چگنی عمر پا کے بھی وہ کام سر انجام نہ دے سکے. ان سے وہ کام اتنی مدت میں سر انجام نہیں پایا جتنی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو سر انجام دے کر اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ان کی عمر 950 سال تھی، اور ان کی محنت کا نتیجہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ بہت تھوڑے سے لوگ ان پر ایمان لائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس کی کوشش کا نتیجہ قرآن کریم میں اللہ نے یوں بیان فرمایا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ فوج در فوج، گروہ در گروہ افراد اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو کثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ملی ہے، اور جیسے کمالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ملے ہیں، یہ کسی اور کو
نہیں دیے گئے اور کسی اور کے حصے میں یہ چیز نہیں آئی۔ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 314 صحابہ کرام تھے۔ بعض روایات میں 313 آتا ہے اور بعض میں 314 کا تذکر آتا ہے کہ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 314 افراد تھے، اور حدیبیہ میں 1500 کے قریب تھے، اور فتح مکہ کے موقع پہ 10,000 کے قریب تھے، اور حنین میں 12,000 تھے، اور خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ 40,000 افراد موجود تھے، اور غزوہ تبوک میں 70,000 افراد تھے، اور وفات کے وقت کم و بیش 1,24,000 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ دین اسلام میں صحابہ کرام کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ ان کا تقوی، ان کا تقدس، ان کے فضائل اور کمالات بعد والوں کو نصیب نہیں ہو سکتے۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام کی محبت یہ نجات کا ذریعہ ہے، اور صحابہ کرام کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کرنا، جسے ذکر خیر کہا جاتا ہے، یہ آخرت کا ذخیرہ ہے، اور آخرت میں نجات کے لیے یہ بہترین زاد راہ ہے۔ انسانی فطرت کا ایک بہت ممتاز خاصہ ہے کہ بعد والے اپنے پہلے والوں کی عزت کریں، اخلاف بعد والے اسلاف کی عزت کریں، اور اسلاف کے کارناموں کو زندہ رکھیں۔ اسی فطرت کے مطابق ہر امت نے اپنے نبی کے اصحاب کا احترام مذہب کا اہم ترین فریضہ قرار دیا۔ آج جس عیسائی سے آپ چاہیں جا کے پوچھ لیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی کس قدر عزت کرتا ہے، یہ کسی عیسائی سے آپ پوچھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یہودیوں کو آپ دیکھیں کہ وہ اصحاب موسیٰ کو کس طرح سے مانتے ہیں، ان کی فضیلت کا کیسے مضبوط ترین راسخ ترین نظریہ ان کے دماغوں میں موجود ہے۔ اہل اسلام بھی اسی فطرت کے مطابق صحابہ کرام کو افضل مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، اور اسی فطرت کے مطابق صحابہ کرام کی فضیلت کے بھی قائل ہیں، ان کے تقدس اور ان کے احترام کے بھی قائل ہیں، ان کی طہارت اور پاک دامنی کے بھی قائل ہیں۔ قرآن کریم کو اگر دیکھیں تو صحابہ کرام کے متعلق ایسی آیات ہمیں ملتی ہیں جن کے بعد کوئی بھی مسلمان صحابہ کرام کے فضائل سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس وقت وہ ساری کی ساری آیات تو آپ کے سامنے نہیں پیش کی جا سکتی، البتہ اگر میں مثال کے طور پر چند آیات کے ترجمے آپ کے سامنے پڑھوں تو بات واضح ہو جائے گی۔ کچھ آیتیں تو وہ ہیں جن میں مطلقاً تمام صحابہ کے فضائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ مثلا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا، اور ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر رچا دیا، اور کفر، فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ سورۃ الحجرات میں یہ مضمون آتا ہے۔ اور یہ صفات جن کی ہوں ان کے کمال ایمان اور مقدس اور متقی ہونے میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے۔ اور مثلا یہ آیت اللہ تعالیٰ نے صفت تقوی کو جب ان کے لیے لازم قرار دیا تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تقوی کو ان کے لیے لازم قرار دے دیا کہ اب وہ تقوی ان سے جدا نہیں ہو سکتا، اور وہ اس انعام کے سب سے زیادہ مستحق اور اہل تھے۔ سورۃ الفتح کے اندر یہ مضمون آتا ہے۔ لیکن کچھ آیات ایسی بھی ہیں جن میں خاص مہاجرین اور انصار کے فضائل کا بیان ہے۔ مثلا فرمایا وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی، اور نیز وہ لوگ جو نیکی میں ان کے پیرو ہیں، ان کے پیروکار ہیں،
اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ باغوں میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان کیا۔ اور کچھ آیات وہ ہیں جن میں خلفائے راشدین کے خلیفہ برحق ہونے کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آیت تمکین جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مہاجرین میں سے جس کو بھی زمین کی بادشاہت ملے گی وہ نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ دے گا، ہماری مرضیات کا حکم نافذ کرے گا، اور ہماری نامرضیات سے لوگوں کو روکے گا۔ ان دونوں آیتوں کی مستقل تفسیر انشاءاللہ کسی مستقل نشست میں آپ کے سامنے آئے گی، اس میں آپ کو یہ ساری کی ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے اور کن صحابہ کرام سے اپنی خلافت اور اپنی نیابت کا وعدہ فرمایا۔ تو ان قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں، اس کے بعد صحابہ کرام کی شخصیت کا جائزہ لیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام ایسی شخصیات ہیں جن کا احترام کرنا ہمارے ذمے ہر حال میں لازم ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی نور اللہ مرقدہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اس کے تحت ایک مضمون بیان فرماتے ہیں جس کا عنوان یہ ہے کہ جب تک قرآن رہے گا امت میں صحابہ کا چرچا اور امت پر صحابہ کرام کی فوقیت قائم رہے گی۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقدس ترین طبقہ نبی کے بلا واسطہ فیض یافتہ اور تربیت یافتہ لوگوں کا ہے، جن کو اصطلاحی زبان میں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ خدا اور اس کے رسول نے من حیث الطبقہ اگر کسی گروہ کی تقدیس بیان کی ہے تو وہ صرف صحابہ کرام کا طبقہ ہے، ان کے سوا کسی طبقے کو من حیث الطبقہ مقدس نہیں قرار دیا گیا کہ طبقے کے طبقے کو پورے کے پورے طبقے کو مقدس قرار دے دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہوا، مگر اس پورے کے پورے طبقے کو اللہ تعالیٰ نے راشد اور مرشد، راضی اور مرضی، تقی القلب، پاک باطن، مستمر الطاعت، محسن و صادق اور موعود بالجنہ فرمایا۔ پھر ان کی عمومی مقبولیت اور شہرت کو بھی کسی خاص زمانے اور کسی خاص دور کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، کسی خاص زمانے کے ساتھ ان کو محدود نہیں رکھا، بلکہ عمومی تذکرہ کیا۔ آپ پہلی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی، ان پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی ان صحابہ کرام کے تذکرے موجود ہیں، پہلی آسمانی کتابیں بھی ان کے تذکروں کی خبر دے رہی ہے، اور ان کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ آئندہ آنے والے لوگ بھی ان لوگوں کو پہچانیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور قرآن کریم میں بھی ان کے مدح کے قصے بیان کیے گئے، ان کے مناقب اور فضائل کو بیان کیا گیا، اور یہ بات بیان کی گئی کہ آج بھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے بعد آنے والے لوگ بھی ان کا تذکرہ کریں گے، اور قیامت تک یہ تذکرہ ہوتا رہے گا جب تک قرآن رہے گا۔ زبانوں پر، دلوں میں، ہر وقت کی تلاوت میں، 5 وقتہ نمازوں میں، خطبات اور مواعظ میں، مسجدوں اور معبدوں میں، مدرسوں اور خانقاہوں میں، خلوت گاہوں میں، جلوت گاہوں میں، غرض جہاں بھی اور جب بھی جس نوعیت کے ساتھ بھی قرآن کریم کو پڑھا جاتا رہے گا، وہیں صحابہ کرام کا چرچا اور وہیں امت پر ان کی فضیلت یہ بھی نمایاں ہوتی رہے گی۔ صحابہ کرام کا طبقہ امت میں یکتا اور بے نظیر ہے، جس کی انبیاء کرام کے بعد کہیں بھی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ انبیاء کے علاوہ صحابہ کرام کا طبقہ ایسا طبقہ ہے کہ جس طبقے کے اوپر آپ کسی بھی قسم کی الزام تراشی نہیں کر سکتے، کوئی بہتان نہیں باندھ سکتے، ان کے بارے میں
اگر آپ راہ اعتدال کو چھوڑ کر افراط و تفریط یا غلو میں مبتلا ہوں گے، یا ان کی فضیلت کو آپ گھٹانے کی کوشش کریں گے، تو یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں ہے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ اہل اسلام کا منہج نہیں ہے۔ مثلا عظمت اور جلالت کے اعتبار سے صحابہ کرام کے اندر اگر کوئی شخص تفریق کا قائل ہو کہ کسی صحابی کو تو محبت کے لائق سمجھا جائے اور کسی صحابی سے دشمنی اور عداوت کی جائے، کسی صحابی کی مدح میں آپ کی زبان رطب اللسان رہے اور کسی صحابی کے بارے میں آپ مذمت بیان کریں یا انہیں سب و شتم کریں اور ان کا خون بہانے پر آپ اتر آئیں اور ان کے خون بہانے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، اور پھر ان میں سے بعض کو نبوت سے بھی اونچا مقام آپ دے دیں، انہیں معصوم سمجھنے لگیں، یہاں تک کہ یہ نظریہ قائم کر لیں کہ ان میں حلول خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان میں حلول کی ہوئی ہے، تو یہ سارے کے سارے نظریات راہ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے علماء کا مسلک یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے حضرات صحابہ کرام مقام تقدس پر فائز ہیں، مگر نبی نہیں ہیں، خدا نہیں ہیں، بلکہ بشریت کی صفات کے ساتھ یہ بھی متصف ہیں۔ جو بشری ضروریات ایک عام انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہیں، مگر عام بشر کی سطح سے بالاتر کچھ غیر معمولی امتیازات بھی اللہ نے ان کو دیے ہیں، جو عام کو تو بجائے خود اس امت کے اولیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی۔ یہ وہ نقطہ اعتدال ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے اکابر نے اختیار کیا۔ ان کے نزدیک تمام صحابہ کرام شرف صحابیت اور صحابیت کی برگزیدگی میں یکساں ہیں، اس لیے محبت اور عظمت میں بھی یکساں ہیں، لیکن ان میں فرق مراتب موجود ہے، لیکن یہ فرق چونکہ نفس صحابیت کا فرق نہیں ہے، اس لیے نفس صحابیت کی محبت اور عقیدت میں بھی فرق نہیں آتا۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں صحابہ سب کے سب عادل، یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، اور یہ ہمارے مذہب کی اولین سنگ بنیاد ہے۔ ہمارے اکابر ان کی معمولی عظمت اور جلال کی وجہ سے جو انہیں بلا استثناء صحابہ کرام کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ یہ نجوم ہدایت ہے، تو ہم انہیں نجوم ہدایت مانتے ہیں، اور یہ بھی کہ بعد والوں کی نجات انہی کی علمی اور عملی اتباع کے دائرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جو صحابہ کرام کے پیچھے چلے گا علمی اعتبار سے یا عملی اعتبار سے وہی کامیاب ہوگا، اور جو ان کی تشریح کو تسلیم کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو ان کی تشریح کو تسلیم نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہے۔ دین کی جو تشریح صحابہ کرام کرتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست باتوں کو سنا ہے، قرآن کریم کو اترتے دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے سامنے بیان ہوتا دیکھا ہے، ان کے معانی اور مفاہیم جو صحابہ کرام سمجھتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کو یہ مقام دے دیا جائے جیسے کہ یہود و نصارہ نے دیا اپنے انبیاء کے ساتھیوں کو، کہ انہیں حلال اور حرام کا اختیار دے دیا کہ جس کو چاہیں حلال قرار دے دیں، جس کو چاہے حرام بنا دیں، تو یہ اختیار ہم صحابیت کے لیے تسلیم نہیں کرتے، یہ راہ اعتدال سے ہٹا ہوا موقف ہے، ورنہ نبوت اور صحابیت میں پھر فرق ہی ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کرام امتی ہیں، مگر امت کے مخلص ترین جانثار ترین خادم ہیں،
جن کی بدولت دین اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اور اس دین نے دنیا میں اپنے قدم جمائے۔ اس لیے صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں، صحابہ کرام سارے کے سارے حجت ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار مانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ کسی اور شخص کے نصیب میں نہیں آیا، کسی اور امت کے فرد کو وہ مقام و مرتبہ نصیب نہیں ہوا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس لیے صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کے ہم قائل ہیں، اور قرآن کریم کی روح سے قائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روح سے قائل ہیں۔ کوئی یہ ہمارا نظریہ ایسا نظریہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی جانب سے گڑھ لیا ہو، یا کسی نے آ کر ہمارے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہو کہ بھئی تم صحابہ کرام کے بارے میں یوں نظریہ رکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو باتیں ارشاد فرمائی انہی کی ضمن میں ہم نے اپنے عقائد و نظریات مرتب کیے۔ تو قرآن کریم صحابہ کرام کا مداح خواں ہے، صحابہ کرام کی مدح بیان کرتا ہے، صحابہ کرام کی توصیف اور تعریف بیان کرتا ہے۔ جب تک اس روئے زمین پر قرآن کریم موجود رہے گا صحابہ کرام کا تذکرہ بھی باقی رہے گا۔ تیسرا مضمون حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ کا ہے، اور یہ مضمون حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تحریرات کی روشنی میں ہے کہ صحابہ کرام پر جرح اور تنقید کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس کے متعلق حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تواتر سے عوام و خواص کے نزدیک ثابت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی تعلق تھا، اور ان تینوں حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور اختصاص حاصل تھا، اور ان تینوں کے ساتھ آپ کے رشتے تھے۔ دو صحابہ کی صاحبزادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، اور ایک کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں تھیں، اور کہیں اس کا ذکر نہیں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی مذمت بیان کی ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان پر لعنت فرمائی ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، ان کی تعریف فرماتے تھے۔ اب یہ بات دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ تینوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہراً یا باطناً صالح، وفادار اور سلیم العقیدہ اور صحیح العمل تھے، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد استقامت پر نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، دین سے منحرف تھے۔ اور دوسری صورت میں اگر انحراف کو آپ تسلیم کریں اور اس حالت میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل تھا، تو دو میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، یا تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات کا علم نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ جو اصحاب ملے ہوئے ہیں یہ ہدایت پر نہیں ہیں، بظاہر رکھ رکھاؤ میرے ساتھ رکھ رکھاؤ والا معاملہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک مداہنت سے کام لے رہے تھے۔ ان دونوں صورتوں میں سے ہر صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر بہت بڑا دھبا ہے، بہت بڑا اعتراض ہے۔
تو دونوں میں سے آپ کس بات کو تسلیم کریں گے؟ اگر یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تو وہ راہ راست پر تھے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے خواص اور اکابر صحابہ کے بارے میں بہت بڑا دھوکا ہوا اور ناکامی ہوئی۔ جس شخص کو اپنے بعد کی اطلاعیں دی گئیں، انباء غیب دی گئیں، جس نبی کو انباء غیب دی گئیں، اور جس نے اپنے بعد ہونے والے واقعات کی خبر دی، اس کو اتنی بات بھی معلوم نہیں تھی کہ اس کے اخص الخواص کس طرح منحرف ہو گئے ہیں یا ان کے جانے کے بعد منحرف ہو جائیں گے۔ اور احتیاط کا تو یہی تقاضا تھا کہ امت کو آپ اس کی خبر دے کر جاتے، تاکہ امت غلطی سے کہیں ان کو خلیفہ نہ بنا لیتی۔ اور جس شخص سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اس کا دین تمام ادیان پہ غالب ہوگا، اس کے اکابر اصحاب اور خواص کیسے مرتد ہو سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسی باتوں سے روافض اور شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بہت بڑا اعتراض کر رہے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے صحیح فرمایا تھا کہ دراصل روافض اسی طرح، وہ لوگ روافض کی طرح کے جو بھی لوگ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تانا دینا چاہتے ہیں۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مطعون کرنا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ کہیں کہ یہ برے آدمی تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے کہ ان کے ساتھی برے تھے۔ اگر اچھے ہوتے تو ان کے ساتھی بھی اچھے ہوتے۔ اس لیے اہل علم کا قول ہے کہ رفض زندقہ کی ایک قسم ہے۔ منہاج السنہ میں حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی، میں اپنی بات نقل نہیں کر رہا۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ صحابہ کرام کی عدالت کو اسلام کی ایک اہم بنیاد تسلیم کرتے ہیں، اور ان کو ان کی صداقت، یعنی صحابہ کرام کی صداقت اور ان کے ثقہ ہونے پر بہت بڑا یقین تھا، اور ان کو اسلام کی تعلیم کا وہ سچا نمونہ بھی تسلیم کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور فیض صحبت کا بہترین نتیجہ مانتے تھے۔ ان کے نزدیک صحابہ کرام کے فضائل ایسے قطعی اور متواتر ہیں، اور قرآن کریم کی ایسی صریح نصوص اور آیات سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور روایات سے یہ بات ثابت ہے، کسی تاریخی روایت سے یا کسی غریب اور شاذ قسم کی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ ہم صحابہ کرام کی فضیلت کے قائل ہو رہے ہیں، بلکہ قرآن کریم کی واضح آیات موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واضح ترین فرامین موجود ہیں۔ اس وجہ سے ہم صحابہ کرام کی عدالت اور ثقاہت کے قائل ہیں۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب کتاب و سنت اور نقل متواتر سے صحابہ کرام کے محاسن اور فضائل ثابت ہو چکے، تو یہ درست نہیں ہے کہ وہ ایسی منقولات سے رد ہو جائیں جن میں سے بعض منقطع ہیں، بعض منحرف ہیں، اور بعض ایسی روایات ہیں جن سے ان ثابت شدہ حقائق پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوا کرتا۔ ہم کتاب و سنت اور اپنے پیشروؤں کے اجماع اور ان کی تائید اور متواتر روایات اور عقلی دلائل سے اس بات کا یقین کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام انبیاء کے بعد افضل الخلق تھے۔ اس یقینی اور متواتر چیز پر ان امور کا اثر نہیں پڑ سکتا جو مشکوک اور مشتبہ ہیں، چہ جائے کہ جن کا باطل ہونا بھی ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ منہاج السنہ میں حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے قائل نہیں کہ صحابہ کرام انبیاء اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم ہیں، اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ان سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا، لیکن
وہ ضرور اس بات کے قائل ہیں کہ امت کے تمام لوگوں میں سے وہ سب سے زیادہ عادل ہیں، خدا ترس ہیں، صادق القول ہیں، امین ہیں، راست باز ہیں۔ اگر ان سے غلطیاں یا گناہ ہوئے بھی ہیں، اس کے مقابلے میں ان سے ایسے اعمال حسنہ اور خدا اور رسول کو راضی کرنے والے ایسے ایسے کام ہوئے ہیں جو ان سیئات کا کفارہ بن گئے۔ اور بہرحال ان کے حسنات، ان کی نیکیاں اور ان کے بلند اعمال کا پلہ ان کے گناہوں کے اوپر بھاری ہے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم پہلے یہ بات بیان کر چکے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے بھی گناہوں سے معصوم ہونے کے قائل نہیں، چہ جائے کہ خطا فی الاجتہاد کے بھی قائل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورۃ الزمر میں فرماتے ہیں، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنهم اسوأ الذی عملوا ویجزیهم اجرهم باحسن الذی كانوا یعملون۔ اور جو سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی پرہیزگار ہیں، ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس موجود ہوگا۔ نیکاروں کا یہی بدلہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جزا دے ان نیک کاموں کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الاحقاف میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم وہ نیک عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے، اور جنتیوں میں شامل کر کے ان کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ اس سچے وعدے کے مطابق ہے جو وعدہ ان سے کیا گیا تھا۔ صحابہ کرام کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان بشری لغزشوں اور کوتاہیوں کے باوجود جو انسانیت کا خاصہ اور انسان کے ساتھ لازم اور ملزوم چیزیں ہیں، انسان گناہوں کا پتلا ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، مجموعی حیثیت سے انبیاء کرام کے علاوہ افراد انسانی کا کوئی مجموعہ اور انسانوں کی کوئی نسل صحابہ کرام سے بہتر سیرت اور کردار میں نظر نہیں آتی۔ اگر ان کی زندگی میں کہیں کچھ ہلکے سے دھبے اور داغ نظر آتے بھی ہیں تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سفید کرتا ہو اور اس میں کہیں کسی نکر کے اوپر تھوڑی سی سیاہی لگ جائے۔ سفید کرتا ہے لیکن ہلکی سی سیاہی لگ گئی، اب عیب تلاش کرنے والے وہ سفید رنگت کو نہیں دیکھیں گے کہ اتنے بڑے کپڑے کے اندر سارے کا سارا رنگ صاف ستھرا گورا اور سفید ہے، وہ ہلکی سی سیاہی کے پیچھے بھاگیں گے، ہلکی سی سیاہی کے، وہ سفیدی کو نہیں دیکھیں گے، اس سیاہ داغ کے پیچھے جائیں گے۔ اس میں ان عیب چینوں کا قصور تو ہے، اس سفید کرتے کا تو کوئی قصور نہیں۔ دوسری جماعتوں کا تو حال یہ ہے کہ ان کے سارے نامہ اعمال ہی سیاہ ہیں، ان کے سارے کرتے ہی کالے ہیں، کہیں ان سے سفیدی نظر ہی نہیں آتی۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اخیار امت ہیں، امت محمدی میں کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جو ان سے زیادہ ہدایت پر اور دین حق پر مجتمع اور اختلاف سے دور ہو۔ صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی نقص والی بات بھی نظر آتی تو اگر اس کا کسی دوسری امت کے حالات زندگی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اس کے مقابلے میں کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ غلطی اس شکل کی ہے جس کو سفید کپڑے کی تھوڑی سی سیاہی تو نظر آتی ہے،
مگر سیاہ کپڑے کی تھوڑی سی سفیدی نظر نہیں آتی۔ یہ بڑی نادانی اور بڑا ظلم ہے۔ اگر ان اکابر کا اپنے ہم مرتبہ لوگوں سے مقابلہ کیا جائے تو پھر ان کی فوقیت اور ان کی ترجیح ظاہر ہے۔ باقی یہ کہ کوئی شخص اپنے دل میں کوئی خیالی تصویر بنائے یا کوئی معیار تجویز کرے جس کو اللہ نے پیدا ہی نہ کیا ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک شخص اپنے دل میں ایک امام معصوم کا تصور قائم کر لیتا ہے، ایک شخص ایک اور ایسے امام کا تصور قائم کرتا ہے جس میں اور امام معصوم میں کوئی فرق نہیں، اگرچہ اس کو صاف صاف معصوم نہیں کہتا، اور وہ تجویز کرتا ہے کہ عالم کو یا شیخ کو یا امیر کو یا بادشاہ کو ایسا ہونا چاہیے، اور خواہ وہ کیسا ہی کثیر العلم، کیسا ہی دیندار، کیسا ہی محاسن والا، اور اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے کیسے ہی خیر کے کام کروائے ہوں، لیکن یہ تجویز کرتا ہے کہ اس کو ایسا کامل العلم ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو، اور وہ کسی بھی مسئلے میں غلطی نہ کرے، اور وہ بشریت کے لوازم اور خصائص سے بھی پاک ہو، کبھی اس کو غصہ بھی نہ آتا ہو۔ اس چیز کا تو کوئی علاج نہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو ان ائمہ کے متعلق وہ تجویز کرتے ہیں جو انبیاء تک کے لیے تجویز نہیں کرتے۔ یہ بات میں بیان نہیں کر رہا، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرما رہے، اور منہاج السنہ اپنی کتاب کے اندر بیان فرما رہے۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس پر بڑا زور دیتے ہیں کہ جس شخص کی ساری تاریخ پر نظر ہوگی اور جس نے مختلف قوموں اور امتوں اور ملتوں کے حالات پڑھے ہوں گے اور مختلف انسانی جماعتوں کا تجزیہ کیا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا، اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ صحابہ کرام سے زیادہ متحد، حق کا پیرو، فتنے سے دور، نفسانیت اور دنیا داری سے دور کوئی اور جماعت نہیں گزری۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دنیا کے تمام فرقوں کے حالات اور واقعات کا اہتمام کے ساتھ مطالعہ کیا، ان کے حالات کو اچھے طریقے سے جانا، وہ یہ بات جانتا ہے کہ کوئی گروہ ایسا نہیں گزرا جو ہدایت اور رشد پر صحابہ کرام سے زیادہ مجتمع ہو اور تفرق اور اختلاف سے ان سے زیادہ دور ہو۔ ان صحابہ کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ وہ اس کی مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ وہ فرماتا ہے تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ہم مسلمانوں میں جو کچھ بھی خیر میں سے ہے وہ صحابہ کرام کی برکت سے ہے۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بات بالکل واضح فرماتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس علم دین کا جو کوئی بھی سرمایہ ہے، جو کوئی بھی خیر اور برکت اور کچھ ذخیرہ موجود ہے، جو شاعر اسلام کی بلندی ہے، جو اسلام کی اشاعت عمل میں آ رہی ہے، یا جو کچھ بھی محرکات آج چل رہے ہیں، اگر صحابہ کرام کا اخلاص نہ ہوتا، صحابہ کرام کی قربانیاں نہ ہوتی، صحابہ کرام کا ایثار نہ ہوتا، اور صحابہ کرام کا تدبر اور تفقہ پیچھے نہ ہوتا، اور صحابہ کرام یہ دین لے کر نہ چلتے، تو یہ دین آج ہم تک نہیں پہنچتا۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت تک مسلمانوں کے پاس جو کچھ بھی خیر ہے، مثلا ایمان، اسلام، قرآن، علوم، معارف، عبادات، دخول جنت اور جہنم سے نجات، کفار پر غلبہ، اللہ کے نام کی بلندی، وہ سب صحابہ کرام کی کوششوں کی برکت ہے، جنہوں نے دین کی تبلیغ کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ جو مومن بھی اللہ پر ایمان لایا اس پر صحابہ کرام کا احسان قیامت تک رہے گا، اور یہ صرف مسلمانوں پر نہیں، شیعہ لوگوں کو بھی اگر کچھ خیر ملی ہے وہ بھی صحابہ کرام کی برکت سے ملی ہے، اور صحابہ کرام کی خیر خلفائے راشدین کی خیر کے تابع ہے، اس لیے کہ وہ دین و دنیا کی ہر خیر کے ذمہ دار اور سرچشمہ ہیں۔ کہ میں نے آپ کے سامنے 3 مضامین بیان فرمائے جس میں صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کی فضیلت کو میں نے بیان کیا۔ یکم محرم الحرام،
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اسلامی سال کا پہلا دن۔ جس طرح سن ہجری کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، اسی طرح اسلام بطور ایک عالمی قوت کے محرم میں چمکتا ہے، اور وہ چمک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ ہے کہ اتنا بڑا آدمی، اتنی بڑی شخصیت، اور کس طرح مسجد کے ایک دروازے کے پیچھے ایک آتش پرست کی ایک معمولی حرکت سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو زخمی حالت میں بے چینی میں سوال کیا، بتاؤ میرا قاتل کون ہے؟ کوئی مسلمان ہے یا کوئی کافر ہے؟ جب آپ کو بتایا گیا کہ کافر ہے تو آپ نے کھلے طور پر کہا، الحمدللہ، میں کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا، میں کسی مسلمان کے ہاتھوں شہید نہیں ہو رہا۔ اندازہ لگائیں، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں مسلمانوں کی خیر خواہی کس قدر سمائی ہوئی تھی، اور مسلمانوں سے محبت کس قدر ان کے دل کے اندر موجزن تھی، کہ کسی مومن سے محبت کسی ایمان والے کو ہی ہو سکتی ہے، ایمان والا ہی ایمان والے سے پیار کرتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حملہ ہوا وہ 26 ذی الحجہ کو ہوا، لیکن آپ کا جنازہ یکم محرم الحرام کو پڑھایا گیا۔ محرم الحرام کی پہلی رات آپ کے سامنے گزر چکی ہے، آج دوسری رات ہے۔ چونکہ آج پہلا دن تھا جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے معروف اور مشہور ہے، اس لیے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے باتیں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے صحابہ کرام دیے، جلیل القدر صحابہ کرام دیے، جو ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے بن کے چمکے، اور قرآن کریم کی روح سے اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی آسمانی تصدیق بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود نبوت کی نگاہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ کے لگی۔ آپ سے پہلے دائرہ اسلام میں آنے والے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ بن کے تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا تھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں آئے، اور پھر اسلام کو جو عروج اور ترقی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے عطا فرمائی، وہ قابل دید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہر طرح کے انتشار سے اور اختلاف سے بچایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اونچے اور پائے کے سیاستدان تھے جنہوں نے تاریخ کے ہر موڑ پر مسلمانوں کو ہر ممکن انتشار سے بچایا، اختلاف سے بچایا، اور دین کے ہر ضروری کام میں مسلمانوں کو لگایا۔ اس کی میں اگر مثالیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں تو بے شمار مثالیں ہیں۔ مثلا قرآن کریم کو جمع کرنے کی ضرورت کا احساس سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن پھیلا ہوا تھا، متفرق تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے مطابق جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے، ویسے کتابی صورت میں لکھا ہوا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو یکجا کرنے کی ضرورت پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش فرمائی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے میرا شرع صدر نہیں فرما رہے،
مجھے شرح صدر نہیں ہو رہا کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا میں کیسے کر لوں۔ خیر، کئی مرتبہ سمجھانے کے بعد، بات کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرح صدر فرما دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا شرح صدر کر دیا ہے جس کی طرف تو نے مجھے توجہ دلائی تھی، اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بڑے کاتب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ قرآن کریم کو جمع فرمائیں۔ قرآن کریم کی جمع کی بات آئی تو میں یہاں پہ قرآن کریم کی 6 منزلوں کا بھی تذکرہ کر دوں۔ قرآن کریم کی 6 منزلوں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کی 6 منازل ہیں۔ پہلی منزل لوح محفوظ والی ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ البروج کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ پہلی منزل ہے، لوح محفوظ۔ دوسری منزل ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نزل به الروح الامین، یہ دوسری منزل ہے۔ اور تیسری منزل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قلب مبارک۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ تیسری منزل ہے قرآن کریم کی۔ اور چوتھی منزل ہے کاتبین وحی کی، وہ سارے کے سارے کاتبین وحی صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وحی لکھنے پر مامور تھے، وہ سارے کے سارے قرآن کریم کی چوتھی منزل ہیں۔ اور پھر 5ویں منزل ہیں پہلے خلیفہ راشد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر 6ٹھی منزل ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے قرآن کریم کو لغت قریش پر جمع فرمایا۔ تو جب تک کوئی شخص اس قرآن پر ایمان نہ لائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لغت قریش میں لکھوایا، اس وقت تک وہ صف اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کا لوح محفوظ میں رکھے ہوئے قرآن پر ایمان لانا نہیں مانا جائے گا، اسے قرآن کے اوپر ایمان لانے والا نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی فکر تھی جس سے قرآن کریم ایک کتابی صورت کے اندر جمع ہوا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام سر انجام دیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لغت قریش میں قرآن کریم کو لکھا اور پھر قرآن کریم کو اسلامی سلطنت کے مختلف حصوں کے اندر بھجوایا۔ جامع قرآن میں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ہیں جن کا کوئی مسلمان بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خدمت سب سے پہلے کس کے دماغ کے اندر اتری؟ یہ قرآن کریم کی خدمت سب سے پہلے کس کے ذہن میں اتری؟ تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے قرآن کریم کو کتابی صورت میں لکھوا کر امت کو انتشار اختلاف سے بچا لیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو مختلف گروہ بندیوں میں بٹنے سے بھی روکا، اختلاف اور انتشار سے بچایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب خلافت پر آنے کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو مختلف قسم کے گروہ بنا کے بیٹھنے سے سختی سے منع فرما دیا۔ ایک ٹولی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک ٹولی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک گروہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرا گروہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب ہونا یہ تھا کہ شیطان ان کے کانوں میں کوئی غلط بات ڈال دیتا
اور شیطان اپنی کوئی حرکت سر انجام دے دیتا جس سے مسلمانوں کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا ہو جاتا، وہ گروہ کھڑا ہو جاتا مسلمانوں کے خلاف یا خلیفہ کے خلاف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف، تو اس سے اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ٹولیاں بنا کر بیٹھنے سے ہی منع فرما دیا، اور اس کے لیے آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ خلیفہ اور امیر کی جانب سے حکم، اور ان کی ذمہ داری یہ لگی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں، ان کو ٹولیاں بنا کر نہ بیٹھنے دیں۔ خلیفہ کی جانب سے یہ حکم نہیں تھا، بلکہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے ذہن میں بات تھی، اور آپ خود اس قومی اور سیاسی تحفظ کے لیے میدان میں موجود تھے۔ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تعزیت کے لیے بیٹھے رہتے تھے، لمبا لمبا زمانہ، لمبے لمبے وقت کے لیے وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے، آپ وہاں سختی فرماتے اور وہاں سے انہیں اٹھا دیتے، اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز کیا تھا کہ انہیں آپ خلیفہ بنائیں، ورنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہہ رہے تھے کہ حضرت عمر کو خلیفہ بنا لو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو اختلاف اور انتشار سے بچانے کے لیے محنت فرمائی ہے۔ اس کی میں اگر اور مثالیں بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں تو مثالیں بہت ہیں، لیکن وقت تھوڑا ہے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کے سامنے مزید مثالیں لے کر آؤں گا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے مہینے کے پہلے شہید ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے اوپر کتنے احسانات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی غلامی صحیح معنوں میں ہمیں نصیب فرمائے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا ہمیں بنائے، اور خصوصاً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ادب اور احترام کرنے کی، ان کی عزت اور ان کی تکریم کرنے کی، ان کا مقام و مرتبہ ذہن میں بٹھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ عرض کریں، میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔